کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے۔ اسیران کربلا، مظلومان کربلا، شہیدان کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبین حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مالک زمین و زمان، ذلیل امن، صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تاجین کے لیے درود پاک کی تلاوت۔ اور جو بزرگوں کے علاوہ جوان جو دیواروں کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا میرے قریب آ جائیں۔ بزرگ بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں، لیکن جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں جو تکلیف فرما سکتے ہیں وہ آپ جوان ایک دفعہ پھر بھی درود پاک کی تلاوت۔ تمام مومن ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت۔ تقریباً کافی مقدس چہرے تو ایسے ہیں جن کی زیارت سے میں پہلے فیض یاب ہو چکا ہوں، اور باقی احباب اس مرکز میں اور باقی احباب کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا پہلی دفعہ۔ میں میری لینڈ میں رہتا ہوں، ورجینیا میں نہیں، اور انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوگی کہ سادی سادی تھوڑی بہت آپ سے اپنے ناقص مبلغ علم کے مطابق گفتگو کر سکوں۔ آپ کی توجہ اگر میرے ساتھ رہے، اور میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وقت جو چل رہا ہے اس کے حساب سے، اور میرا شریف فریضہ بھی ہے میرے مولا کی طرف سے بھی اس منبر سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ مولا تمام مسلمانان عالم کو اپنی حفظ و امان میں، اور مسلمانوں کو نفاق، شر، ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اور حاسدین اور جو لوگ مسلمانوں میں تفرقہ پہ ڈال رہے ہیں مولا انہیں بے نقاب کرے، وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور کھل کر بے نقاب ہوں۔ اور یمن میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میرا مالک ان تمام مومنین کو، مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں بھی کسی پہ ظلم ہوگا، اس کا مسلک، فقہ، کچھ بھی ہو، حسینی انسانیت کے ناطے اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ تو انسانیت کے ناطے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ جو بچے ناحق مر رہے ہیں، وہ جو گھر بلا سبب اجڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے
اور مظلوموں کی حفاظت فرمائے. اور میری دعا ہے اس ظلم کے راج کے خاتمے کے لیے مولا اسے بھیجے جو اللہ کے عدل کو کائنات میں آ کے رائج کرے گا. عدل الہی کے مظہر عتم کا ظہور جلد ہو، اور یقیناً اس کے ظہور کی نشانیاں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تکمیل کی جانے بڑھ رہی ہیں. بس ایک دفعہ درود پڑھیے، میں بات شروع کروں. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھ لیجیے. جیسا کہ تمام احباب جانتے ہیں، مسجد وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی پاک سیدہ طاہرہ والدہ جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا کی سیدہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے یہ ذکر پاک. تو اسی ذات گرامی پہ وہ اپنے ناقص مبلغ علم کے مطابق میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا آپ سے. اور میں شروع یہیں سے کرنے لگا ہوں. پہلا جملہ میں یہی کہنے لگا ہوں کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ بی بی کی حرمت، عزت، منزلت، رفت، مقام، مناقب، فضیلت دو وجوہات کی بنا پہ ہے. ایک اس لیے کہ وہ عباس کی ماں ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ علی مولا کی زوجہ ہیں. حالانکہ یہ غلط سے بھی بڑی غلط فہمی ہے. بی بی کی منزلت اس وجہ سے نہیں کہ وہ علی کی زوجہ ہے، وہ اس لائق تھی کہ علی نے اسے ماں بنایا، ورنہ حجت کے گھروں میں آنے کے باوجود بھی کچھ مستورے ماں نہیں بن سکی. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزوں سے. علی نے اسے اپنے لال کی ماں بننے کے کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ بی بی اس لائق تھی. وہ اس لائق تھی کہ عباس ان کی جبین عصمت میں رہے، ان کی گود میں وہ طہارت تھی کہ اس میں عباس مچلے، ان کے علم میں وہ گہرائی تھی کہ اس سے عباس معرفت حسین لے. جی وہ حقائق پہلے تھے تو اللہ نے منصب عطا کیے، ورنہ وہ بی بی کی جس کی جبینیں. اور ایک جملہ میں بعد میں اس جملے کو میں نے پڑھنا ہے، پہلے بتا دوں، جہاں حجتوں کے قبیلے میں بات برج کی ہو یا صلب کی ہو، اس سے مراد کبھی بھی پشت نہ لیا کرے. بس یہ ایک بات سمجھانے، اس کے بعد میں تاکہ جو پڑھوں گا وہ اس میں مشکل نہ ہو. جب حجت میں صلب یا پشت کی بات آئے یا رحم کی بات آئے، وہاں عام جو حالات ہوتے ہیں وہ نہ تصور کیا کیجئے. حجتوں کے قبیلے پیشانیوں کو صلب بناتے ہیں. جی یہ سجدوں سے سجدوں تک کا سفر کرتے ہیں. دیکھیں میں سادی سی بات کرتا ہوں. حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھے ختمی رسول کا نور. جب ابرہے نے کعبہ پہ حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب آئے. واقعہ میں نے پورا نہیں سنانا، ایک بات ہی عرض کرنی ہے. جب حضرت عبد المطلب آئے تو اس ابرہے کا سفید ہاتھی تھا، فیل و لبیس، جو بہت بڑا ہاتھی تھا. وہ سب سے پہلے اس نے اپنا ماتھا پیشانی زمین پہ رکھ دی. یعنی جانور کو پتا ہے کہ ماتھا کس کے آگے رکھنا ہے. جی جانور ہے. اس نے ابرہے نے بھی دیکھا سرکار کو تو نے کہا اس کی پیشانی میں وہ جلال ہے جو ہر بندے کی پیشانی میں نہیں ہوتا. تو یہاں سجدوں میں سفر ہوتا ہے. یہاں صلبوں سے مراد سجدے ہوتے ہیں. اللہ جانے کتنی پاکیزہ تھی صلب ام البنین کہ جو خلاف قرآن وفا بنی. سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیت تبرکن اور بات پھر شروع ہو جائے گی. حضرت حنہ خاتون ایک معظمہ بی بی گزری ہیں، جناب حنہ. جناب حنہ حضرت عیسیٰ کی نانی ہیں اور حضرت مریم کی والدہ ہیں. عمران نبی کی زوجہ ہیں. حنہ، حضرت حنہ نے ایک دعا مانگی تھی بیت المقدس کی زنجیر پکڑ کے.
یہ عمران کی زوجہ کا ہی کام ہے ہمیشہ، عمران کی ہی زوجہ، کسی بھی وقت کے عمران کی زوجہ، کسی بھی بیت المقدس کی، بیت اللہ کی کنڈی پکڑ کے کوئی نہ کوئی دعا مانگتی ہے اور وہ پھر اتنی مقدس ہوتی ہے، اللہ نے جناب حنا کی دعا کو قرآن میں رکھ دیا۔ جناب حنا کی دعا ہے، تفصیل سے ذکر ہے سورہ آل عمران میں بھی بی بی حنا کی اس دعا کا، سورہ مریم میں بھی۔ جناب حنا کنڈی پکڑ کے بیت المقدس کی دعا مانگ رہی ہیں، اور وہ دعا کتنی عظیم ہوگی کہ صدیاں 600 سال گزرنے کے بعد اللہ نے اس دعا کو قرآن میں رکھا تذکرے کے لیے، ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک عارف ربانی عالم سبحانی کا ایک نادر نسخہ ہے یہی دعا۔ وہ فرما کرتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد یوں سیدھی بنا بغیر کسی احتیاط کے حجت وقت تک پہنچ جائے، تو جب کسی کے گھر میں بھی بچے کی آمد ہو تو تیسرے مہینے کے بعد کربلا جا کے یہی دعا والی کربلا کی زرہی کو پکڑ کے مانگو، پھر تمہیں ضرورت نہیں رہے گی اپنے بچے کی حفاظت کرنے کی، وہی ایک بچہ نسل سنوار دے گا۔ دعا میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت حنا کی، جناب مریم کی والدہ، جناب عیسیٰ کی نانی، جناب حنا دعا مانگ رہی ہیں، اور خدا کے لیے اس دعا کے ایک ایک جملے کو سماعت فرمائیے گا، اور اسی سے پھر میں نے آگے بات کرنی ہے۔ سورہ آل عمران میں میرے حبیب آپ یاد کیجئے وہ وقت، بات عیسیٰ و موسیٰ کے زمانے کی بھی ہو تو اللہ اپنے حبیب کو یاد دہانی ضرور کراتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی گھبراہٹ ہے میرے خیال میں۔ سلامت رہیں صحیح۔ جناب حنا دعا مانگ رہی ہیں، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پالنے والے میں منت مان رہی ہوں کہ جو بھی میرے بطن میں ہے، جو بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، جب تو مجھے دے گا تو اسے میں تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پالنے والے میں حنا دعا مانگ رہی ہوں، تو مجھے بیٹا دے، تو مجھے بیٹی دے، جو بھی ہے میرے بطن میں، جب تو مجھے عطا کرے گا تو وہ بیٹا ہو یا بیٹی کو میری ملکیت نہیں، وہ تیری ملکیت ہے، وہ تیری راہ میں آزاد ہے۔ اور جناب حنا کوئی عام خاتون نہیں، جس بی بی کے کہے ہوئے جملوں کو قرآن دعا بنا دے۔ تصور میں ذرا اس بات کو رکھیے گا، عمران نبی کی زوجہ ہے، بطول کی ماں ہے، بطول وقت تھی حضرت مریم، اللہ نے جناب مریم عطا کی۔ اور توحید میری تمام پہلا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں موضوع سے منسلک، دعا مانگی پالنے والے معافی بطنی، میرے بطن میں جو بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، پالنے والے وہ تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ اللہ نے بیٹی عطا کی، نام مریم رکھا اور آزاد کر دیا اللہ ہی کی راہ میں۔ آپ جانتے ہیں جناب زکریا نے پرورش کی، بیت اللہ میں پلتی رہی جناب مریم، لیکن ایک جملہ ایک دفعہ دہرا کے میں بات کرنے لگا ہوں، معافی بطنی، پالنے والے میرے بطن میں جو بھی ہے، میں نہیں جانتی بیٹی ہے بیٹا ہے، معافی بطنی، جو بھی میرے بطن میں ہے وہ تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ اب ذرا وقت نے جست کھائی، ذرا ایک وقت میں آپ کو اور یاد دلانے لگا ہوں، مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں عباس کی مادر گرامی اور دعا مانگ رہی ہیں حضرت ام البنین۔ ایک دعا مانگی ہے جناب حنا نے، وہ بھی آپ نے سن لی۔ اب میں جناب ام البنین کی دعا کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں۔ مصلے پہ بیٹھ کے جناب ام البنین فرما رہی ہیں، خدا کے لیے اللہم مو فی بطنی ابنی ابی الفضل العباس سے، پالنے والے
یہ جو میرے بیٹے، میرے بطن میں میرا بیٹا عباس ہے، الذی صورہ بے صورت مولا علی، پہلوان یہ وہ ہے جس کی صورت میرے مولا علی کی صورت پہ ہے، جس کی صورت تو نے میرے مولا، میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار کی صورت پہ تو نے بنائی ہے۔ پالنے والے اسے میں نظر تو لے ابی عبداللہ الحسین، میں اسے حسین کی نظر کرتی ہوں۔ یہی جملہ سمجھ میں آ گیا، پھر میں گھنٹہ بھی پڑھتا رہوں، بات یہی ہے۔ حنا نے کہا تھا پالنے والے معافی بطنی، میرے بطن میں ہے، یعنی حنا جانتی نہیں تھی کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی، ام البنین جانتی ہے کہ آنے والا بیٹا ہے۔ ذرا وہ ہے بطول کی ماں، وہ ہے مریم کی ماں، وہ ہے عمران نبی کی زوجہ، وہ کہہ رہی ہے معافی۔ اچھا داد بے شک نہ دے، پریشانی نہیں چہروں پہ لانی، اور میں وہی روک لوں گا۔ جب ہم تحیر سے دیکھتے ہیں نا، پھر اس کا مطلب دو ہوتے ہیں، سمجھ میں نہ آنا جرم نہیں، لیکن انکار والا وہ تحیر جو ہے نا وہ جرم ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں ملکہ شام میں خطبہ انشاء فرما رہی تھی، صحیح، ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ انشاء فرماتی ہے، ابن زیاد میرے نانا کی حدیث ہے۔ جب بی بی نے کہا نا میرے نانا کی حدیث ہے، دربار میں سناٹا چھایا کہ کیا حدیث ہوگی کہ علی کی بیٹی دربار میں بیان کر رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہے میرے نانا کی حدیث ہے، بغض علی جن مکتوبۃ علی جبہہ تل ولد الحرام۔ جی بی بی فرماتی ہے میرے نانا نے فرمایا تھا کہ علی کا بغض یوں ماتھے پہ لکھا جاتا ہے اس کے جس کے نسب میں شک ہو۔ مجموع میں سے ایک بندہ وہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے کھڑا ہوا، بنت ابی تراب کیف مکتوب علی جبہہ ولد الحرام، علی کی بیٹی جو بنو ہاشم کے دل میں ہے وہ آپ لوگ کہتے رہتے ہیں، بھلا ماتھے پہ حرامی کیسے لکھا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں حقا مکتوب ان کا کیف علی جبہہ، ایسے ہی تو لکھا جاتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا گیا ہے۔ ایک خط و خال میں ہو، صحیح دیکھیے خود نبی اکرم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں یوم القیامت یفتخر آدم بالشیس وَأَنَا بِعَلِيٍّ، جائیے گا خدا کے لیے، وَالْمَرْيَمَ بِعِیسَىٰ، فرماتے قیامت کے دن آدم شیس پہ ناز کرے گا، آدم کو ناز ہوگا کہ شیس میرا بیٹا ہے، میں اپنے بھائی علی پہ فخر کروں گا، مریم اپنے بیٹے عیسیٰ پہ فخر کرے گی۔ صحیح، یعنی مریم کی ماں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی، عباس کی مادر گرامی جانتی ہے، اور ان دونوں کے اس علم و معرفت میں فرق کیوں ہے وہ میں اب بتانے لگا ہوں۔ حدیث پھر دوہرا دوں، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم کو فخر ہوگا شیس پہ، میں فخر کروں گا اپنے وسیع جانشین علی پہ، مریم فخر کرے گی عیسیٰ پہ، اور اسی قیامت کے دن جاگنا خدا کے لیے ام البنین مریم کو دیکھ کے کہے گی مریم مجھے عباس پہ تجھ سے بھی زیادہ فخر ہے۔ جملہ جب میں مکمل کروں تو پھر مجھے پتا چلے کہ سیدہ ام البنین کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام احباب کے اذہان مبارک تیار ہیں۔ وجہ یعنی اس سے بڑی منزلت کیا ہو کہ عیسیٰ کا بیٹا قائم کا مقتدی بنے گا، مریم کا بیٹا عیسیٰ قائم کا مقتدی۔ پیچھے نماز پڑھیں گے نا، حضرت ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، دامت برکاتہ اللہ عالیہ، برادران اہل سنت کے علماء میں سے ہیں۔ یہ ہم دور طالب علمی کا تھا، میرا 2008 کی بات تھی غالباً یا 9 کی تھی، تو انہوں نے ہم شام میں ہوتے تھے پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر مسافرت کرنی پڑی، تو ایک پورا مہینہ رمضان کا انہوں نے درس دیا تھا امام زمانہ پہ، رمضان کا پورا۔ یہ برادران اہل سنت کے عالم ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری عصر حاضر کے عالم ہے، پھر ان کی کتاب بھی منظر عام پہ آئی امام زمن پہ، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جب امام زمن آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ اچھا یہ عجیب جو ہے علم و معرفت کا یہ جدا سمندر ہے احباب کا، ہمارے پاس نہ اتنا علم ہے نہ اتنی معرفت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جب سلامت رہے جو پہنچ گئے. جب حضرت امام بھائی اگر مولا علی ہے رضی اللہ تو ان کا بیٹا بھی تو رضی اللہ ہوگا نا. سادی سی بات ہے, اگر علی اور حسین ہے رضی اللہ تو ان کے فرزند جو ہے, ان کے نائب جو ہے, جو ان کے جانشین ہے, وسیع ہے, وارث ہیں, وہ بھی رضی اللہ, اور پیچھے نماز پڑھیں گے علیہ السلام. یعنی کیا خوبصورت ترتیب ہے. ترتیب ملاحظہ فرمائیے. اب ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. اچھا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے نا, حضرت عیسیٰ تو امام زمان علیہ السلام تمام حجت کریں گے, ابن مریم تقدم علیہ السلام, فرزند مریم آ مجھے نماز پڑھا. یہ لفظ ہے, اب یا تو کتابیں تمام فرقے والے سمندروں میں بہا دیں, ورنہ لفظ تو لکھے گئے ہیں. جناب عیسیٰ کانپیں گے, لفظ یہ لفظ اتاری ہوگا. یا مورخین نے لکھے ہیں, تمام فرقے کے علماء نے لکھے ہیں, یا حجت اللہ کیف اتقدم منکا وکیف نولینک لوجہ اللہ. اے اللہ کی حجت, میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں اور میں اللہ کے چہرے کو پیٹھ کیسے دکھا سکتا ہوں. تو پھر آج کے بعد وہ تمام تاریخیں جلا دیجئے کہ جن میں کہا کہ علی نے فلاں کو یہ کہا, فلاں کی بیعت کی, فلاں کے پیچھے پڑی. دیکھیں جب محمد اور علی کا 12واں بیٹا نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا, اسے نبی نماز نہیں پڑھا سکتا, تو محمد مصطفیٰ کو اور علی مرتضیٰ کو کوئی بھی بدو نماز نہیں پڑھا سکتا. جی جب آئیں گے سرکار سے تو عیسیٰ سپاہی ہیں لشکر قائم کے, سپاہی ہے عیسیٰ. بس یہی فرق ہے ام البنین اور حنا میں, بلکہ ام البنین اور مریم میں. اور یہی فرق ہے, یہ بعد میں طبیعتیں مجھے پتا ہے مچلیں گی, پریشانیاں بھی ہوں گی, لیکن جو میں کہہ کے جا رہا ہوں, آپ کا خادم ابھی امریکہ میں ہے اور ابھی میں یہی ہوں, جب دل چاہے خادم آ جائے گا. کچھ کتابیں میرے پاس یہی ہیں, جو نہیں ہیں یہاں کسی لائبریری میں مل جائیں گی, حوالہ آپ کا خادم دے گا. پریشانی آپ کے چہروں پہ نہیں آنی چاہیے. اگر یہاں بات لکھی جائے اور پریشانی بھی نہ بنے تو بس عباس کی مادر گرامی کو خراج عقیدت پیش کر دینا. بس یہی فرق ہے. مریم فخر کرے گی عیسیٰ پہ, ام البنین فخر کرے گی عباس پہ. کیوں؟ کیونکہ مریم ماں بھی بنی تو قائم کے ایک سپاہی کی, اور ام البنین کا بیٹا قائم کے لشکر کا علمدار ہوگا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, علائم ظہور پڑھ لیجئے گا. تیرے میرے 12ویں آقا کے پاک لشکر کے جو علمدار ہوں گے وہ ابو الفضل العباس ہوں گے. جی جی, یہ تو اللہ نے دے دیا ہے اسے عہدہ, اور پھر اللہ دے کے واپس نہیں لیتا, کیونکہ یہ وہاں وعدہ ہو گیا تھا. جب لکھا جا رہا تھا نا کربلا کا تمام واقعہ, اور جب ہو رہی تھی گفتگو عبد و معبود میں, عزت کبریا کی قسم, جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تب تاج مشیت برآمد ہوا تھا. آواز قدرت تھی, یہ ہے تاج مشیت. حجتوں کی ارواح موجود تھی, وہ عالم ارواح میں میثاق جب ہوا تھا, جس کا جی چاہے یہ تاج اسی کا, لیکن قیمت وہ سامنے لکھی ہوئی ہے. حجت کافی, صرف حسین آگے بڑھے. اور اللہ نے حجتوں کو کہا تھا تم تو نہیں خرید سکتے, اب میں تم کو خریدنا چاہتا ہوں. ہر حجت کو اللہ نے کہا تھا اپنی اپنی قیمت بتاؤ,
میں تمہارا خالق ہونے کے باوجود تمہیں تمہاری قیمت دینا چاہتا ہوں. جاگے گا خدا کے لیے. میں تمہارا مالک ہوں لیکن تمہیں تمہاری قیمت دینا چاہتا ہوں. آدم قیمت بتا. اب جتنا جس کا ظرف تھا اتنی قیمت لگی. پوچھا پالنے والے ہم تو ہے ہی تیرے, پھر خریدنے کا مقصد کیا؟ کہا خرید اس لیے رہا ہوں, ایک تو جب زمین پہ جاؤ تو دنیا کو پتا چلے تم صرف میرے ہو, اور دوسرا اگر کوئی تمہیں پتھر مارے تو اسے پتا ہونا چاہیے یہ پتھر تمہیں نہیں لگ رہا, توحید کو زخمی کیا جا رہا ہے. تمہیں خرید کے اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اگر کوئی تمہاری تکذیب کرے تو وہ تکذیب تمہاری نہ ہو, وہ تکذیب توحید کی ہو. آدم قیمت مان, صفی اللہ تل گئے, نوح نجیت میں نیلام ہو گئے, یوسف حسن میں تل گئے. ہر حجت نے اپنی اپنی قیمت لگائی, حتیٰ کہ باری آئی تیرے میرے مولا حسین مولا علی کی. یا علی قیمت بتا. کپالے والے علی آدم نہیں, ہاں علی ہے آدم نہیں. علی کی قیمت لگ گئی رضا, علی تل گئے رضا میں. اور پھر باری آئی حسین کی. لفظ یہی ہے, اب یہ ممبر ہے, میں اسی ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہنے لگا ہوں, لفظ یہی ہے. حسین اپنی قیمت بتا, میں تجھے بھی خریدنا چاہتا ہوں. خر نورہ ساجدا قال رب تبین انی ارید ان ابیک. پالنے والے تو اپنی قیمت بتا, حسین تجھے خریدنا چاہتا ہے. جی جہاں علی رضا میں تل گئے, حسین کہہ رہے پالنے والے حسین تیرا خریدار ہے. اور کربلا کے میدان میں عزت کبریا کی قسم حسین نے بتا دیا, کیونکہ ہر حجت نے کہا تھا توحید کو کہ بس, اور توحید نے حسین کو کہا تھا حسین بس. جی یہاں کوئی پیمانے نہیں تھے, یہاں ترازو ٹوٹ گئے تھے, یہاں میزان ساکت ہو گئے تھے. شیطان جیسے لعین نے کہا تھا پالنے والا بڑا عاشق ہے حسین تیرا, ابھی سورج کو سوا نیزل پہ لے کے جا, پھر دیکھتا ہوں کیسے سجدہ کرتا ہے. سورج جب سوا نیزے پہ آیا, حسین نے سجدے سے سارے اٹھا کے کہا پالنے والے اگر ابلیس آزمانا ہی چاہتا ہے, امتحان تو حسین کا ہے نا, پھر سورج کی ساری تپش سمیٹ کے صرف حسین پہ مرکوز کر. امتحان تو حسین کا ہے, اکیلا حسین سہے گا. جب پوری سورج کی گرمی تپش سمٹ کے حسین پہ مرکوز ہوئی, شیطان نے کہا تھا واللہ لو دون آدم حسین نہ ان کا تو سجود, اگر کل آدم کی جگہ حسین ہوتا میں سجدے سے انکار نہ کرتا. برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام صلوات. جی اس منزلت پہ, اور میں اتنا آپ کو سفر اس لیے کرایا ہے کہ اللہ کا وعدہ کیا تھا. جب سارے وعدے ہوئے نا, ایک وعدے پہ حسین نے مڑ کے عباس کو دیکھا. جی حسین جیسے, اور یہ لفظ خود میرے استاد محترم شیخ عبد الحمید مہاجر دامت برکاتہ العالیہ کے ہیں. مڑ کے نور حسین نے دیکھا ابوالفضل عباس کو. عباس نے کہا مولا عباس تو پہلے بک چکا ہے, عباس تو ہے ہی آپ کا, آپ ہاں کیجئے, لیکن اپنے اور میرے رب سے پوچھ کے بتائیے عباس کو جزا کیا ملے گی. عباس جو بازو کٹائے گا, تو عباس تیری جزائیں تو بہت سی ہیں, لیکن تیری دنیا میں جو جزائیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں بن ہاتھوں کے یا حاجات میں پوری کروں گا یا تو پوری کرے گا. اور عباس دوسرا وعدہ ہے تجھ سے تیرے رب کا کہ تو میرے لیے ہاتھ کٹا رہا ہے, دنیا میں میرے نام کی اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے نام کے علم ہوں گے, کیونکہ یہ وعدہ ہو چکا تھا. اس لیے 12ویں کے ظہور کے بعد بھی علمدار عباس ہوں گے. 12ویں کے پہلے بیعت کرنے والے اول من بایا ہو جبرائیل, پہلے بیعت جبرائیل کریں گے, علمدار عباس ہوں گے. ذرا اس لشکر کے روب و دبدبے کا اندازہ لگائیے کہ جس میں عیسیٰ سپاہی ہو, عباس علمدار ہو. تصور کیجئے گا. اور پھر وہ وقت بھی وہ ہوگا جب عباس پہ پابندی نہیں ہوگی.
جی اس وقت پابندیاں بھی نہیں ہوں گی. پھر وہ جو علی کو بسایا ہوا تھا نا عباس نے اپنی کلائیوں میں, جی وہ ید اللہ ہی طاقت پھر مچلے گی. تو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ جی صحیح. ام البنین کو فخر ہے کہ میں عباس کی مادر گرامی ہوں. عباس کو پوچھتی تھی, بی بی تربیت کرتی تھی حضرت ابوالفضل العباس کی. ابھی جو ہے میرے سے قبل قبلہ آپ کو سنا رہے تھے مصائب کی شکل میں, اور وہی حقیقت ہے جو آپ کو سنا رہے تھے. بی بی پوچھا کرتی تھی, عباس اتحب حسین, کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ کہا بلا. کہا اماں کیوں نہیں کرتا؟ میں کرتا ہوں. لماذا, کیوں کرتے ہو؟ لأن مولائی واخی, کیونکہ وہ میرا مولا ہے اور میرا بھائی ہے. یہ ہے وفا. عباس نے بھائی پہلے نہیں کہا, مولا پہلے کہا ہے, کیونکہ وہ میرا مولا ہے, وہ میرا بھائی ہے, میں محبت کرتا ہوں. بھی فرماتی ہے عباس آج کے بعد حسین کو بھائی نہ کہنا. انا وانتا ومن علی الارض, خدا کے لیے جاگنا. یہ بچپن میں تربیت کر رہی ہے عباس کی بی بی ام البنین. بھی فرماتی ہے آج کے بعد حسین کو بھائی نہ کہنا. انا وانتا ومن علی الارض فدیت نبی عبداللہ الحسین. عباس تو اور میں اور جو بھی کائنات میں اس وقت زمین پہ ہے وہ حسین کی جوتی کا صدقہ ہے. تم بھائی نہ کہنا. یعنی انہوں نے غلام کہا, حسین نے سینے سے لگایا. جب بی بی کا عقد ہو کے سیدہ تشریف لائیں, اور وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا تمہید میں کہ سیدہ کا شرف صرف یہ اس لیے نہیں ہے, اس سے بڑا شرف کوئی نہیں کہ علی مولا کی نالین برداری نصیب ہوئی بی بی ام البنین کو. اس سے بڑا شرف کوئی نہیں, اس شرف کا انکار ہی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بی بی کا شرف صرف اس لیے تھا کہ علی مولا کی زوجیت میں آئی. نہیں, اس لائق تھی تو علی مولا نے اپنی امینہ زوجہ سمجھا. جی یعنی علی مولا نے اپنی جائے اعتماد قرار دیا حضرت ام البنین کو. حجت وقت نے جب عقد ہو کے آیا, عرب کے اس دور میں جب تشدید کا رواج تھا نا, تشدید سمجھتے ہیں نا, برا بھلا کہنا. عرب میں قبل اسلام تشدید کا بڑا رواج تھا. چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کر لوگ ایک دوسروں کے بارے میں, حتیٰ کہ مستورات کے بارے میں لوگ غلط قسم کے اشعار کہا کرتے تھے. جی یہ تشدید کا رواج تھا جو تاریخ عرب سے واقف ہے. صحیح لوگ اشعار پڑھا کرتے تھے, فلاں کا قبیلہ ایسا, فلاں کی زوجہ ایسی. یہ ادب عربی ہے, اشعار بھرے پڑے ہیں. ہمیں بھی 2000 شعر پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے یہودات میں. یعنی جب تک آپ جو ہے اشعار نہ پڑھیں تب تک آپ نحو کی گہرائی اور گیرائی تک نہیں پہنچ سکتے. اس دور میں بھی, تشدید اور بد تہذیبی کے دور میں بھی, بی بی ام البنین کے قبیلے کے کسی مرد اور عورت کے بارے میں آج تک کسی مرد نے ایک شعر بھی نہیں کہا. تشدید کا جو زمانہ تھا نا, اس عظیم قبیلے کے بارے میں, کسی فرد کے بارے میں, مستور یا مرد کے بارے میں کسی نے کوئی ایک غلط شعر بھی نہیں کہا. بلکہ اگر کسی کوئی شاعر اس کے قبیلے میں سے کسی کو یاد بھی کرتا تو لائب السنان کہتا, نیزوں سے کھیلنے والوں کی بیٹی. جی کوئی کہتا تو اسد کہتا. یعنی اس زمانے میں بھی جب تشدید تھی, بی بی ام البنین کی نانی کے بارے میں ایک شاعر نے جب زبان بھی کھولی نا, اور یہ شعر سننا, بی بی ام البنین کی جناب ثمامہ خاتون کی والدہ کے بارے میں ایک شاعر نے زبان کھولی, تو زبان کھولی بھی تو کیا کہا, اس نے کہا ما اقول فی حق حجبت بوراء الحجاب. اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جسے اس کے حجاب کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. میں نے کچھ کہا ہے اپنے دوستوں سے. یعنی اس تشدید کے زمانے میں جب کسی بدبخت نے زبان بھی کھولی تو اس نے بھی کہا کہ اس بی بی کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ جسے اس کے حجاب کے بنا کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ وہ عظیم قبیلہ ہے. اس لیے جناب عقیل کے ذمہ لگا
بنایا تھا کہ عقیل، کیونکہ ماہر انصاب تھے، علم الانصاب کے بے تاج بادشاہ تھے جناب عقیل، اور علی مولا وارث علم نبی تھے۔ سوال یہی ہے کہ عقیل امام بھی نہیں، حجت بھی نہیں، حضرت عقیل امام تو نہیں، علم علی عقیل کے پاس تو نہیں، تو جب خود سب جانتے تھے عقیل کی ذمہ کیوں لگایا؟ صحیح جانتے تو علی مولا خود سب کچھ تھے، اور کیا انصاب کا علم علی مولا سے بہتر جانتے تھے حضرت عقیل؟ نہیں، لیکن خود نہیں انتخاب کیا، عقیل کے ذمہ لگایا۔ اور جب عقیل سے پوچھا نا کہ کوئی ایسا عظیم شریف حسب نسب کے لحاظ سے عظیم قبیلہ دیکھو، شجاعت بیٹے کی کا انتظار ہے علی کو، جناب عقیل نے بنا سوچے کہا بنو کلابیہ سے، جناب ہزام کی بیٹی سے بہتر رشتہ ہے کون سا اس وقت؟ اور جب عقد ہو گیا، خود جناب ہزام کو پہلے سے پتا تھا۔ اچھا، یہ برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، یعنی لکھتے بھی ہیں مقر بھی جاتے ہیں، یعنی ابن اساکر نے بھی لکھا ہے تاریخ میں، مورخ کا کام ہے، اس نے کہہ دیا کہ چلے کسی راوی نے یہ کہا ایسا ہوا، تاریخ میں مل جاتا ہے۔ جب جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک خواب دیکھا ایک رات، تو جناب اپنی والدہ گرامی سے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، رائے تو قمر و ثلاثۃ النجوم، میں نے چاند دیکھا ہے اور 3 تارے دیکھے ہیں۔ بھی فرماتے جب میں نے دیکھا تو کیا کیا؟ فرماتے اخذت القمر ایدی بایدی وضممت النجوم صدری، میں نے چاند کو ہاتھوں میں لیا اور ستاروں سمیت اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ بی بی نے ہاتھ تھاما اور قبیلے کے ایک بڑے عالم کے پاس لے کے گئی، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا اگر جو خواب آپ بتا رہی ہیں ایسا ہی دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی نسلیں سنور گئی، کیونکہ روئے زمین پہ جو سب سے بہترین انسان ہے اس وقت، یہ ان کی ملکیت میں جانے والی ہیں، ان کی پاپوش صاف کریں گی، اور اللہ انہیں ایک ایسا بیٹا دے گا کہ جو چاند ہوگا اس قبیلے میں۔ ایک جملے میں اگر کوئی، میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ ہیوسٹن میں نے جناب شہزادی پہ ایک خمسہ پڑھا، تو وہاں پہ میں نے خمسے کہنے میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ ایک جملے میں سکینہ سمجھاؤ بی بی سکینہ کی شان، ایک جملے میں خمسے کے بعد میں نے یہی جملہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہے نا کہ ایک جملے میں بی بی سکینہ سمجھاؤ، تو میں اپنی اوقات، بی بی کی یہ اصل فضیلت نہیں، میری اوقات جہاں تک ہے، ہاں بی بی کے اصل فضیلت ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سکینہ اگر کوئی سمجھنا چاہے نا ایک لفظ میں تو یوں ہے کہ قرآن سین پہ ختم ہوتا ہے، سکینہ سین سے شروع ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بھی کہنے لگا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے نا کہ ایک جملے میں ام البنین سمجھاؤ، بس جس کے نالین کے نیچے عباس کی جنت ہو اسے ام البنین کہتے ہیں۔ جی جس کے قدموں میں غازی کی جنت ہو۔ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے خود اپنا مقدمہ لکھا ہے، مقدمے میں سید اسد حیدر ہاشمی علیہ الرحمہ نے، انہوں نے مقدمے میں ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم ام البنین کو سمجھ جاؤ تو تمہیں اسم اعظم کی تلاش ختم ہو جائے۔ جی کیوں؟ جملہ ان کا سنیے گا، وہ فرماتے انہا وسیلۃ الاعظم والاکبر الی اللہ وَهِيَ بَابُ الْحَوَائِجِ فِي النِّسْوَانِ وَهِيَ أُمُّ أَبْوَابٌ رَابِعٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْحَوَائِجِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے جو اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا رستہ ہے، سب سے عظیم وسیلہ ہے، اور یہ اللہ کے چوتھے باب الحوائج کی ماں ہے۔ جائیے گا، وہ فرماتے ہیں اگر کبھی کچھ طلب کرو عباس سے، چوتھے باب الحوائج ہے نا، اگر کچھ طلب کرو عباس سے اور کسی
उम्म अल बनीन अब्बास से गुजारिश नहीं करेगी जिसका हुक्म बाबुल हवाइज पे चले। जी, अब्बास जैसे बाबुल हवाइज पे। वो फरमाते अगर मसलहत भी आ रहे आए और दुआ कबूल ना हो तो फिर तवस्सुल इलैहा, इस बीवी से तवस्सुल करो, क्योंकि ये बीवी अब्बास को अमर करेगी, क्योंकि मां है अब्बास की, असल है अब्बास की, ये गिलाफ है अब्बास का, ये बीबी मस्तर है अब्बास का। बस समय नहीं जाने बढ़ा और वक्त का भी पता नहीं चला, बस काफी हो गया। बिस्मिल्लाह मैं हिम्मत करके कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह। सही अक्द हो गया, अक्द हो गया, और जब आई ना और मैं बिल्कुल वही जुमला कब्बलत बेहलक़ातिल अबवाब, हर दरवाजे के एक एक हल्के के बोसा लिया। इस आलम में बीबी आई और पहला जुमला जो कहा ना, एक यहाँ गलत फहमी का इजाला कर दूं, कुछ वो गलत फहमी है कि बीबी को उम्मुल बनीन इसलिए कहा जाता है कि आप 4 बेटों की मां हैं, बेटी कोई नहीं थी। हालांकि बीबी का ये लक़ब, ये कुनियत बीबी की उम्मुल बनीन मां बनने से पहले मौला अली ने दे दी थी। जी, जब आई है ना बीबी, तो बीबी ने एक पहली दरखास्त की, या अली मैं बतूल की जगह लेने नहीं आई, मैं बस बतूल की मसनद पे बैठने नहीं आई, मैं कनीजी करने के लिए आई हूं। और कनीज की पहली गुजारिश यह है कि मुझे कभी फातिमा ना कहिएगा, क्योंकि आप मुझे फातिमा अगर कहें और हसनैन सुन ले तो कहीं शहजादों के दिल पे वो आंच ना आए, तो मुझे फातिमा ना कहिएगा इस कनीज को इस घर में। और दूसरी बात बीबी ने कही, या अली हसनैन कहां है? फरमाते उन्हें मसलहत के तहत ही तब था, हुजरे में है। बीबी तेजी से हुजरे की जानिब आई। मकाम तो वो किबरिया बनाता है, इस कबीले में राज क्या है और इस कबीले की शख्सियात के दरमियान तकाबुल मेरी और आपकी जरूरत नहीं, हमने तो वही बताना है जो हमने देखा है और अपनी औकात और अपने इल्म के मुताबिक ही हमने बात करनी है। सही आई बीबी, जलसत दिल अर्ज़ व ख़तत, बीबी जमीन पे बैठ के लकीरें बिनाना बीबी ने शुरू की। हसनैन तड़प के उठे, अम्मा आप? बीबी कहती है ये ना समझना शहजादो कि मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने आई हूँ, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ, मैं तुम्हारी खादिमा बन के आई हूँ। हसनैन ने कहा था आप हमारी माँ हैं, उधर भी करीबी की कमी नहीं, अगर इधर भी मोहब्बत और वफा की में कोई हर्ज नहीं तो कमी उधर भी नहीं। और यही वजह है, देखिए हरूफ मुख, ये जो हरूफ तहज्जी है ना, अले बात आ, ये आप जानते हैं कितने हैं? माशाअल्लाह ABC के कितने हैं संगी? 28 माशाअल्लाह। सही कितने हैं? 28 हैं। इन 28 में कमाल पता क्या है? 14 नुक्तों वाले हैं, 14 बेनुकत हैं। ये जो हर्फ अब्जद है ना, ये 28 हैं और 14 में तकसीम होते हैं। इनमें 14 नुक्ते वाले हैं, 14 बेनुकत हैं। और जो थोड़ा बहुत इल्मुल आदाब जानता है तो उसे पता होगा कि ये नुक्ते वाले और बेनुकत क्यों हैं। ये जो बेनुकत हैं, ये जो बेनुकत हैं ये जिस्म की जगह लेते हैं, और जो नुक्ते वाले हैं ये रूह की जगह लेते हैं। जी जी, ये नुक्ते वाले। और अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं मजीद कुल ये बयान करूं। बीबी उम्मुल बनीन के नाम में नुक्ते बता रहे हैं। कितने नुक्ते हैं भला? जो नुक्ते ही ना गिन सके। उम्मुल बनीन के कितने नुक्ते हैं? जी हाँ। और 5 में फर्क पता क्या है? 5 में फर्क बताऊं? बनीन, बा, नून, या, फिर अल्लाह आपका भला करे। वो जो आखिरी नून वाला है ना, वो बिल्कुल यूं चांद के दरमियान में यूं घिरा हुआ है। फिर पहले बा वाला बनीन, यानी या बिस्मिल्लाह बा से या बनीन बा से, वही बिस्मिल्लाह वाले बा के नुक्ते का अक्स है बनीन का बा। और ये 5 नुक्ते बताते हैं कि 5 औलादे हैं। सही, 5 औलादे हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटी।
یہ نقطے کیونکہ روح کے مقام پہ ہوتے ہیں نا، ظہور ہے، اسی لیے بے با نون یا نون، دو نقطے اوپر ہیں، صحیح، دو نقطے اوپر ہیں اور تین نیچے ہیں، با کا نقطہ نیچے، پھر نون، پھر یا، پھر آخری پورا نون کی شکل، وہ آخری نون کی شکل بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی پردے دار نقطہ ہے جسے یوں چاند نے گھیرا ہوا ہے، اور ایک وہی عباس کا نقطہ، گھبراہٹ ہو گئی ہے میرے خیال میں آپ نے، جیسے با کے نقطے میں امیر منہ کے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی جدہ کا ذکر قرآن میں نہیں، بھی فرماتے، مولا فرماتے ہیں، اس نے کہا مولا مریم کا نام بھی ہے لیکن آپ کی جدہ کا نام نہیں، کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ میری جدہ حجاب وحدت ہے، مخفیۃ فی نقط القرآن، میری دادی قرآن کے نقطوں میں چھپی ہوئی ہے، بس میری دادی اسی کو نظر آتی ہے جسے نقطے کھولنے کا گر نظر آتا ہو، کیونکہ نقطہ علی ہے اور شوہر ہمیشہ زوجہ کا حجاب ہوتا ہے، اس لیے بطول کو اللہ نے نقطے میں چھپا کے رکھا۔ اور وہ جو شام والی ملکہ ہے نا جسے ثانی زہرا کہتے ہو، اس بی بی کا بھی ایک جملہ ہے، دیکھیے نقطہ نہ ہو تو با نہیں پہچانی جاتی، اور اگر اسی با کے نیچے زیر نہ ہو، یہ با کے نیچے زیر نہ ہو تو بسم اللہ شروع نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے؟ بطول نقطے کے اندر علی نقطہ، اور جناب ثانی زہرا نے یزید کے دربار میں کہا تھا انا کسرت اللاتی تحت البا، فرمایا یزید وہ جو با کے نقطے کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ زینب کبریٰ ہوں، اگر علی نہ ہو تو با کی پہچان نہ ہو، بطول نہ ہو تو با میں روح نہ ہو، میں نہ ہوں تو بسم اللہ شروع نہ ہو۔ جی صحیح، چلے آئی، میرے خیال میں اب گھبرا رہے ہیں اور بات سمیٹنے کی جانے بڑھیں، سیدہ آئیں، میں شعروں میں ام البنین سنا دیتا تو وہ میرے خیال میں ٹھیک تھا، اب پوری ایک کو میں غزل سنا دیتا 70-80 شعروں کی، وہ آسان تھا۔ صحیح آئی، اور شہزادوں نے کہا کہ آپ ہماری ماں ہیں، بی بی نے کہا کہ میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں، شہزادوں نے ماں کہا، بی بی نے خدمت ہی کی، اور تاریخ گواہ ہے علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے بھی کہ قلم نے اللہ جانے ماتم کیا ہوگا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 10 سال زندہ رہی ہے بی بی واقعہ کربلا کے بعد، 70 ہجری میں بی بی کی یہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، 70 ہجری میں، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، 10 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ بی بی عباس پہ روئی ہو، یہ ہے وفا، صحیح یہ وفا ہے۔ علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ روز جناب ام البنین جنت البقیع میں آتی، روز، اور لفظ یہی ہے کہ سونے صلوات اللہ علیہ اربعۃ من القبور فی البقیع، بی بی اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کر کے 4 قبریں بناتی، سونیت اربعۃ من القبور، 4 قبریں بی بی بناتی، نشان بناتی، یہ عباس کی قبر ہے، میرے 4 بیٹوں کی قبر ہے، اور پھر مخاطب کر کے کہتے تھی بنی العباس ما ابکی علیک لأن امکم حیا انا ابکی بفقید الامہ، عباس گو تو مظلوم ہے، گو تو بھی قتل ہوا، تجھ پہ نہیں روؤں گی، کیوں؟ کیونکہ تیری ماں زندہ ہے، میں اس پہ روؤں گی جس کی رونے والی ماں دنیا میں نہیں۔ عزیزوں اس سے بڑی وفا کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ جب کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا نا، مدینے میں رہ گئی تھی عباس کی مادر گرامی، جب لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا، سید ساجدین نے، آپ جانتے ہیں، بشیر کو بلایا، بشیر رحم اللہ آباد قد کان شاعرا، اللہ تیرے باپ پہ رحم کرے، وہ شاعری کرتا تھا، تو بھی کرتا ہے؟ مولا تھوڑی بہت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر کوئی
नोहा सा बना के मदीने की गलियों में ऐलान कर बता जमाने को कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया है। उबैदुल्लाह बिन अबुल फज़ल अल अब्बास जो मदीने में मेरे मौला के शहजादे रह गए थे, उनका नाम उबैदुल्लाह था। जनाब फाजिल पढ़ा जाता है, फाजिल नहीं थे, फाजिल करबला में शहीद हुए हैं। जनाब उबैदुल्लाह बिन अब्बास है। 4 या 5 साल उस वक्त उम्र थी जब ये काफिला चला था, 4 या 5 साल उम्र थी। और ये रोज मजमा तराइक पे आके खड़े हो जाया करते थे। और मजमा तराइक पे खड़े होने की भी वजह यही थी, किसी ने पूछा था कि उबैदुल्लाह रोज आके खड़े होते हो क्यों? का इसलिए खड़ा होता हूं कि शायद कोई आने वाला इराक से आ रहा हो, मेरे मौला हुसैन की कोई खबर दे। उसने कहा इतने अरसे से उबैदुल्लाह खड़े हो रहे हो, आज तक कोई मिला तो नहीं? उबैदुल्लाह कहते मैं भी जानता हूं कि इस रास्ते से कोई मुसाफिर नहीं गुजरेगा। तो पूछने वाले ने पूछा फिर शहजादे यहां खड़े क्यों होते हो? कहते हैं अकबर की बहन जो रह गई है ना मदीने में, उससे सब्र नहीं होता था, दीवारों में टकरे मार मार के कहीं मर ना जाती हुसैन की बेटी। मैंने एक दिन कदमों को छुआ और मैंने हाथ जोड़ के कहे शहजादी शहजादी मेरे दिल में एक तरकीब आई है, अगर आप हुक्म दे तो मैं अमल करूं। बीबी कहती है उबैदुल्लाह भाई क्या तरकीब है? कहते हैं शहजादी मैं चौक पे जाके मजमा तराइक में खड़ा हो जाता हूं, कोई गुजरने वाला गुजरेगा, आपके बाबा को और आपके भैया अकबर को पैगाम भेजूंगी। बीबी कहती है तरकीब तो अच्छी है। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं फिर गुलाम से एक वादा कीजिए, जब तक मैं चौक से वापस ना हूं आपने रोना नहीं है। उबैदुल्लाह कहता मैं जानता हूं कोई मुसाफिर नहीं गुजरेगा, लेकिन ये सोच के यहां खड़ा रहता हूं, जब तक मैं यहां खड़ा रहूंगा अकबर की बहन इस वफा के सदके हुसैन की पाक अम्मा राजी हो आप पे, अब्बास की वो मां जो बेटे पे नहीं रोई वो राजी हो हम सब पे। अल्लाह रहम करे इन बुलंद आवाजों पे बरसती हुई आंखों पे। जब जाबिर उबैदुल्लाह के करीब से गुजरा, उबैदुल्लाह ने कहा बंदा खुदा जरा रो, क्या कहा तूने? उसने कहा मैंने कहा है कि बनु हाशिम का काफिला लौट आया है। उबैदुल्लाह कहते हैं रुक जरा, कहीं तो हुसैन इब्न अली की बात तो नहीं कर रहा? बशीर कहता नहीं, हुसैन इब्न अली शहीद हो गए अंसार के साथ, मैं ये कह रहा हूं कि अली इब्न हुसैन लौट के वापस आ गए हैं। जनाब उबैदुल्लाह ने जाबिर का बाजू पकड़ा और कहा चल मेरी दादी को अच्छे चल के ये खबर दे, मैं अपनी दादी के साथ इस काफिले का इस्तकबाल करूंगा। इसने कहा शहजादे आप कौन है? फरमाया मैं अब्बास का बेटा हूं। जब कहा ना मैं अब्बास का बेटा हूं, हंसने से इसने देखा, कहा चेहरे से बाबा की झलक नजर आ रही है। और फिर इसने दस्ते शफकत फेरा, मैं कुर्बान जाऊं। जैसे ही इसने सर पे हाथ रखा ना, अब बच्चे को क्या खबर होती है, नन्हे से बच्चे ने हाथ सर से हटा के कहा खबरदार मुझे बेवारिस न समझना, मैं सूरा का मुहाफिज हूं। तू मेरे साथ मेरी मां की दहलीज तक चल, मेरी दादी आपसे तुमसे कोई सवाल करेगी। लेके आए, जनाब उम्मुल बनीन हिजाब के पीछे बैठी, इसने आयत ततहीर पढ़ी, बीबी ने सलाम का जवाब दिया। जाबिर कहता है बीबी आपका बेटा अब्बास कत्ल हो गया। झिड़क दी बीबी ने, जाबिर मैंने तुझसे पूछा है कि अब्बास जिंदा है या नहीं, मुझे ये बता हुसैन जिंदा है या नहीं। नहीं रोई, इज्जत है किबरिया की कसम बेटे को भी। कहते बीबी ना अब्बास रहा ना हुसैन रहा। बीबी कहती है तो फिर वापस कौन आया है? बीबी लुटा हुआ काफिला, हुसैन की बहनें, हुसैन का लाल ज़ैनुल आबिदीन। बीबी कहती है तू आगे आगे नोहा पढ़ता चल, मैं खुद जाती हूं सज्जाद को मिलने। अब्बास की मादर गिरामी चलते हुए जब मजमा तराइक पे आई, कनाते लगी हुई थी, जो मक्तल के लफ्ज़ वो यही है, कोई रास्ता वहां नहीं बना हुआ था, कनाते खयाम लगे हुए थे। बीबी पहले सज्जाद के खेमे में आई, अब्बास की मादर गिरामी थी, जो है वो ही पढ़ने लगा हूं। जब सज्जाद पे नजर पड़ी ना, बीबी ने देख के कहा लगता है तेरी गैरत पे बड़े हमले हुए हैं, लगता है तेरी गैरत को आजमाया
दरवाजों पे। अली की बेटी ने चादर में हाथ छुपाए, जनाबे उबैदुल्लाह की नजर पड़ी, देखे कहते दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा, हमारी मलका हाथों को क्यों छुपा रही है? बीबी कहती यही तो पूछने आई हूं। बीबी आई, जमीन पे बैठी, मेरी मलका की बेटी, मेरी शहजादी, मेरे बेटे ने वफा की? बीबी कहती है कि। फिर अचानक नजर पड़ी, अगर अब्बास ने वफा की, हाथ जख्मी क्यों है? अगर अब्बास ने वफा की, हाथ जख्मी क्यों है? फरमाती है जंग की इजाजत नहीं थी अम्मा, जब तेरा अब्बास उतरा है तो तेरे अब्बास के बाजू कटे हुए थे। जलाल के आलम में बीबी कहती है कौन बाजू कटे हुए थे? था तो मेरा अब्बास। जरा मान तो देखो बेटे पे। बीबी कहती है कट गए होंगे बाजू, था तो अब्बास। और बातमियों, यही हकीकत है। वो अब्बास की शहादत इतनी आसान नहीं। दो आलिम गुजरे हैं, दो आलिम, बस एक या दो जुमले, दो आलिम गुजरे हैं, और इब्राहिम कज़वीनी और मोहम्मद हुसैन अस्फहानी। ये जो इब्राहिम कज़वीनी थे, ये हजरत अब्बास के रोज़े में जमात कराते थे, और जो अस्फहानी अलैहिर्रहमा थे, ये मजलिस पढ़ा करते थे। एक दिन किसी ने अस्फहानी से कहा कि अब्बास की शहादत सुनाओ। अस्फहानी ने शहादत पढ़ते पढ़ते दो जुमले पढ़े कि अब्बास की आंखों में तीर लगे। इसने ये जुमले पढ़े, बस यूं अब्बास के रोजे में जलजला आया, कई मोमिनीन टकरे मार मार के बेहोश हो गए, कई जख्मी हो गए। बस जब होश आया, कज़वीनी अलैहिर्रहमा ने पकड़ के कहा अस्फहानी आज के बाद ये जुमले ना पढ़ना। क्यों? कहा एक तो ये रिवायत ज़ईफ है, और दूसरा ये बर्दाश्त नहीं होते। कज़वीनी ये कह के घर आए और रोते रहे अब्बास की गुर्बत पे। यही बातें याद कर करके मुसल्ले पे बैठे हुए थे। अब ये रिवायत जो मैं सुनाने लगा हूं, ये अल्लामा कज़वीनी अलैहिर्रहमा की है। कज़वीनी कहते हैं मैं मुसल्ले पे बैठा हुआ रो रहा था, अचानक मेरे दरवाजे पे शरीफाना दस्तक हुई। कहते मुझे दस्तक से पता चला कोई ये दस्तक देने वाला लतीफ हाथ है। कहते दस्तक के बाद दर बंद रहा, एक अबापोश जवान अंदर तशरीफ ले आया। कहते उसके चेहरे के नूर को देख के मैं मुसल्ले से खड़ा हो गया। मैंने कहा कौन है? शहजादे हुस्न के पैकर। देख के कहते वही हूं जिसको रो रहा है। कहते कज़वीनी में वही अब्बास हूं जिसे रो रहा है। घुटनों के बल झुका, मौला हसरत थी अगर कभी आपकी जियारत हुई तो उन हाथों का बोसा लूंगा जिन पे ज़ैनब को नाज था। जरा अपने हाथ बढ़ाइए, कज़वीनी हाथों का बोसा ले। अब्बास कहते कज़वीनी अगर ये हाथ होते शकीना को तमाचे न लगते, अगर ये हाथ होते ज़ैनब शाम न अजरों को मिनल्ला, अजरों को मिनल्ला, ओला जज़ाए खैर दे। हाथ जोड़े, नौकर के घर में आमद, हुक्म मौला, नौकर को बुलाया होता, फरमाया लिमा तमना मद्दाही। और यही दर्स है, यही दर्स है, तुझे गर्ज गुर्ब गरीब की गुर्बत में रोने की से होनी चाहिए। फरमाते लिमा तमना मद्दाही, मेरे मद्दाह को क्यों टोका? मौला रिवायत नाकिस है। फरमाया हम कौन तफी करबला, तू जो कहता है रिवायत कमजोर है, तू करबला में था? कहता नहीं मौला। फरमाते फिर तुझे क्या पता मैं कितना बड़ा मजलूम हूँ? मौला फिर मुझे बताइए मजलूमी क्या है? फरमाया सुन, और आज के बाद मेरे मद्दाह को टोकना भी नहीं और मेरे मातमियों तक पहुंचाना। जो अब्बास के आलम उठाने वाले मातमी बैठे हो, अब्बास की गुर्बत आखिर मान क्यों था बीबी को, बीबी मोल बनीन को? कहते हैं ऐ कज़वीनी सुन, मैं अपने अशहर पे सवार परवाज में था, एक लई ने वार किया मेरा बाजू कटा, दूसरे ने वार किया मेरा दूसरा बाजू कटा। कज़वीनी मैं फिर भी नहीं रुका, मेरा अशहर सुमो से कत्ल करता हुआ मैं हुसैन के खैमे की जाने बढ़ता गया। एक लई ने वार किया जो तीर मेरी मशकीजे में लगा, मशकीजा बहा फिर तीरों की बारिश हुई और तीर मेरी आंखों में आके परस्त हो गए। अब मैं हाथ भी जोड़ रहा हूं नरम दिल मोमिनीन से। फिर कहते हैं कज़वीनी तू बता। तो ये वो जुमले हैं कि एक एक जुमले पे कज़वीनी घस खाता है। अब्बास फिर खड़ा करते हैं, कहते हैं कज़वीनी तू बता, अगर किसी की आंख में कुछ चला जाए तो निकालता कैसे है? बोला हाथों से। फिर मैं अगर हाथ
اس ملکہ کی وصال کا، شہادت کا، اور تمام ہوا بیان۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے باخدا یہ لفظ ہے، ہر بی بی زینب کو پرسہ دینے آتی، اور بی بی زینب ہر فجر کی نماز کے بعد بی بی ام البنین کے پاس آتی، اما تیرے بیٹے کا بڑا ارمان۔ بی بی کہتی زینب مجھے عباس کی بات نہ کر، حسین کا پرسہ دے۔ اور مات بھی ہو، بس جو نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، برد پڑی آنکھیں، میری اپنی عبادت ہو گئی، اور میں مصائب ہمیشہ اپنے لیے پڑھتا ہوں، میرا مصائب کسی کے لیے نہیں ہوتا، عبادت میں سب شامل ہو جاتے ہیں، یہ بس اسی کی عطا ہے۔ جب وہاں سے ناطہ جڑ گیا پھر یہ نہریں چل پڑتی ہے، نہیں رکتی۔ ایک دن اچانک مصلی پہ بیٹھی ہوئی بی بی نے کہا عباس اللہ جانے آج کیوں میرا تجھ پہ رونے کو دل کرتا ہے۔ آخر ماں کا دل تھا ماتمیوں، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے بی بی نے کہا اللہ جانے آج کیوں عباس تجھ پہ رونے کو دل کرتا ہے۔ پھر بی بی اٹھی، جنت البقیع میں آئی، بطول کی قبر پہ آ کے لیٹ گئی۔ بی بی کہتی ہے محمد کی بیٹی تو بڑی کریمہ ہے، اگر میری کنیزی کا کوئی صلہ دینا ہے، صلہ یہ مانگنے آئی ہوں میں عباس پہ رونے سے پہلے مر جاؤں۔ ابھی یہ جملے کہے یا عبید اللہ نے دیکھا چلتی ہوئی نبض رک گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز آئی بھیا سجاد، ہم پھر یتیم ہو گئے، ماتم حسین۔ بینار لکھیاں غازی تیرے تاجوں، لٹ پہ گئی ہے میں سارد تے، او لٹ پہ گئی ہے میں سارد تے، ناصر تے تاج رضیاں غازی تیرے تاجوں، بینار لکھیاں 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 غازی تیرے تاجوں، لٹ پہ گئی ہے میں سارد تے، او لٹ پہ گئی ہے میں سارد تے، ناصر تے تاج رضیاں غازی تیرے تاجوں، بینار لکھیاں 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 غازی تیرے تاجوں، دریا دے پاسے رو کر کے ماں ندی بولو تیری، دریا دے پاسے رو کر کے ماں ندی بولو تیری، آبیگ دفعی ان باج دے، آبیگ دفعی ان باج دے، میں پیرے تیری رہیاں غازی تیرے تاجوں، بینار لکھیاں غازی تیرے تاجوں، بینار لکھیاں غازی تیرے تاجوں، بینار لکھیاں غازی تیرے تاجوں، دریا دے پاسے رو کر کے ماں ندی بولو تیری، دریا دے پاسے رو کر کے ماں ندی بولو تیری، آبیگ دفعی ان باج دے، آبیگ دفعی ان باج دے، میں پیرے تیری رہیاں غازی تیرے تاجوں، بینار لکھیاں غازی تیرے تاجوں، بنانے اہل بیت پہ لانا، دارا کے غاصبوں پر لانا، دارا کو جلانے والوں پہ لانا، رات کو نظر آتش کرنے والوں پہ لانا، علی پہ ذبح و شتم کرنے والوں پہ لانا، پردہ پوشی کر کے باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے والوں پہ لانا،